بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ ساتھ ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اوپر والے پہ ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ کل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ کل بھی سنبھال لے گا۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے دور نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب بہترین تدبیر چلنے والا ہے۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو تم نے بغیر نیکی کے گزار دیا۔ دنیا میں اگر اپنی کوئی جگہ بنانی ہے تو سب سے خوبصورت جگہ کسی کی سوچ میں رہنا، کسی کی دعا میں رہنا اور کسی کے دل میں رہنا۔ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں اور شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو ظاہر کرو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہو جانا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جب آپ ہمت ہارنے لگیں تو بس کچھ پل کے لیے یہ بات سوچیں، یہ دنیا ہے جنت نہیں، جہاں ہر شخص کو امتحان کی بھٹی میں خود جھلنا پڑتا ہے۔ صبر ایک سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تکلیف دیتے رہیں گے۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا وقار، اپنی عزت، نفس کو کسی بھی انسان کے لیے داؤ پر مت لگائیں۔ آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق، اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سارے کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو
اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو تو اسے بیان کرو، لیکن کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑ جاتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ادھار سے بچ کر رہو، کیونکہ یہ راتوں کو غم اور دن کے وقت ذلت و خواری کا باعث بنتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ عجیب فلسفہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں سے کیا ہوتا ہے، حالانکہ لفظ ہی قائل کرتے ہیں، لفظ ہی مائل کرتے ہیں اور لفظ ہی گھائل کرتے ہیں۔ سچی ہمدردی صرف یہ نہیں کہ آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہو، بلکہ اس درد کو دور کرنے کی تدبیر بھی کیجیے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کرنا خدا کو خوش کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بد نصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ اس طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں آتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو، وہ چور ہے۔ مشکل کام موت سے بچنا نہیں بلکہ برائی سے بچنا ہے، کیونکہ وہ موت سے زیادہ تیزی سے آتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جیسا آپ خود کروانا پسند کرتے ہیں۔